وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ 17ویں پارے میں دو صورتیں ہیں، پہلی صورت سورۃ الانبیاء اور دوسری صورت سورۃ الحج۔ سورۃ الانبیاء کے شروع میں اللہ رب العالمین نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ قیامت بہت ہی قریب ہے، لیکن جتنی قیامت قریب ہے اس کے حساب سے لوگ عمل نہیں کر رہے، لوگ غافل ہیں اس کے حساب سے۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء کی ابتدا ہوتی ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے لیکن لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وهم فی غفلۃ معرضون، لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا حساب نزدیک ہے۔ حساب کب ہونا ہے؟ اصل زندگی جس کو قیامت کے بعد کی زندگی کہتے ہیں، آخرت کی زندگی کہتے ہیں، تو مرنے کے بعد ہم سب نے اللہ کے حضور میدان محشر میں اکٹھا ہونا ہے۔ وہاں اللہ نے حساب کتاب لینا ہے، اور اس حساب کتاب کے بعد دو بڑے گروہ بن جائیں گے، ایک فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک جنتی لوگوں کا گروہ اور ایک بھڑکتی ہوئی آگ والوں کا گروہ والعیاذ باللہ۔ تو جو کچھ اس عارضی زندگی کے اندر، دنیا کے اندر، جو کہ ایک دارالامتحان ہے، ہم اس کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں، تو اس سب کا حساب میدان محشر میں ہونا ہے، اللہ کے حضور ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر بندے سے حساب لینا ہے، محاسبہ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ سب لوگوں سے اکٹھا حساب لے رہے ہوں گے، کسی کی طرف اللہ کی توجہ ہوگی، کسی کی نہیں ہوگی۔ کوئی ایسا نہیں ہو سکے گا کہ اللہ سے اوجھل ہو سکے گا اور اس کا معاملہ سامنے نہیں آ سکے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر بندہ، اللہ تعالیٰ ہر بندے سے ڈائریکٹ حساب لیں گے، ہر بندے سے اللہ باقاعدہ حساب لیں گے، اور اللہ اس بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر بھی نہیں ہوگا، کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا کہ جس کو ترجمہ کرنے کی ضرورت ہو۔ تو اللہ رب العالمین ہر بندے سے پرسنلی گویا کہ حساب لیں گے اور اسے پوچھیں گے میں نے تم پر یہ نعمتیں کی تھیں، تو تمہیں زندگی میں یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ اتنی عمر دی، اتنا مال دیا، تو تم نے اس مال کو کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، اپنی زندگی کو کہاں خرچ کیا، میں نے صحت دی تھی، میں نے طاقت دی تھی، میں نے صلاحیتیں دی تھیں، تو تم نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کتنا کام کیا، یا تم اکثریت کے ساتھ تم بھی جو ہے وہ بھٹکتے رہے، غفلت میں رہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر بندے سے حساب لیں گے۔ تو یہ حساب کا دن اللہ فرماتے ہیں نزدیک آ چکا ہے، کوئی مہلت، کوئی تاخیر نہیں ہے اس میں، یہ دن بہت ہی نزدیک ہے۔ یہ دن کیسے نزدیک ہے؟ یہ قرآن کریم آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نازل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہوئے 1450 سال تقریباً ہو چکے ہیں۔ تو اللہ نے اسی وقت ہی، آج سے 1450 سال پہلے تقریباً فرما دیا تھا کہ لوگوں کا حساب نزدیک آ چکا ہے۔ اور حساب سے مراد جیسے میں نے ذکر کیا کہ میدان محشر میں جو اللہ نے حساب لینا ہے وہ حساب مراد ہے۔
تو یہ کیسا قریب حساب ہے کہ 1400 سال گزرے ہیں ابھی تک بھی نہیں آیا. تو اس کو اس طرح نہ سمجھیں کہ قیامت پتہ نہیں کب آنی ہے، قیامت آئے گی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم میدان معاشر میں اکٹھے ہوں گے اللہ کے حضور، پھر وہاں حساب کتاب ہوگا. ابھی پتہ نہیں قیامت آنے میں کتنی دیر ہے. پھر جب قیامت آ جائے گی، سور پھونکا جائے گا، سب مر جائیں گے. اب پھر اس کے پتہ نہیں کتنے عرصہ بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا جب سب زندہ ہوں گے. پتہ نہیں ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، ابھی قیامت آنے میں کتنا فاصلہ ہے، اور پھر قیامت سے لے کر نفخہ ثانیہ جس میں سب نے زندہ ہونا ہے اس میں کتنا فاصلہ ہے، اور پھر وہاں لوگوں کو کتنا انتظار کرنا پڑے گا. پھر حساب کتاب شروع ہوگا. تو پتہ نہیں ابھی کتنے ہزار سال، کتنے لاکھ سال، کتنے 100 سال یا کتنے کروڑ سال پڑے ہیں. تو اس کو اس انداز سے دیکھنے کی بجائے قرآن کہتا ہے اس کو آپ اس انداز سے دیکھیں کہ یہ حساب آپ کے بالکل قریب ہے. کس اعتبار سے قریب ہے کہ جو انسان مر جاتا ہے آپ سمجھیے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. جو انسان مر جاتا ہے تو اب کچھ لوگوں نے مرنا ہے روز قیامت، جب قیامت قائم ہوگی، اور وہ بدبخت ترین لوگ ہوں گے، وہ بدترین لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی. جو لوگ اس سے پہلے مر جاتے ہیں تو وہ گویا کہ شر میں ان لوگوں سے کم تر ہیں. تو اب کوئی بندہ قیامت کے دن مرتا ہے یا کوئی بندہ پہلے مر جاتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے سینکڑوں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے فوت ہو چکے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں، کتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں. جو بندہ فوت ہو گیا اس کی تو قیامت قائم ہو چکی ہے. اب قبر کے اندر اس کا معاملہ ہے، قبر کے اندر نعمتیں ہیں یا قبر کے اندر عذاب ہے، وہ برزخی معاملات ہیں. ان کو ہم دنیاوی معاملات پہ قیاس نہیں کر سکتے، دنیا کے اوپر ہم اس کو قیاس نہیں کر سکتے. تو جو بندہ مر گیا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی. اب جب سور پھونکا جائے گا، ایک سور پھونکا جانا ہے قیامت کا، جو مر گئے ہیں ان کے لیے تو وہ سور ہے ہی نہیں. وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو زندہ ہوں گے اس وقت. تو اس وقت کیا یہ زمین و آسمان سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے، پورا سسٹم جو ہے یہ درہم برہم ہو جائے گا. لیکن یہ تو ان لوگوں کے لیے جو زندہ ہیں، جو پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں، جو پہلے ہی قبروں میں جا چکے ہیں، قبروں میں جا کے مٹی میں مل چکے ہیں اور ان کے جسموں کو مٹی بھی کھا چکی ہے. تو ان کے لیے تو وہ سور نہیں ہے. وہ تو جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوسرا سور پھونکا جائے گا اور جب بعث بعد الموت ہوگا، مرنے کے بعد کی زندگی، تو کوئی بندہ قیامت کے دن مرے، کوئی بندہ آج مر جائے یا کوئی بندہ آج سے سینکڑوں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے فوت ہو چکا ہے، تو اس کے لیے تو ایک برابر ہے. تو جو بندہ مر جاتا ہے آپ سمجھیے اس کی تو قیامت قائم ہو جاتی ہے. اس کو اس انداز سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ ابھی قیامت کتنی دور ہے، ابھی تو دجال نے آنا ہے، ابھی تو حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، ابھی تو یاجوج ماجوج نے آنا ہے، ابھی تو سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، پتہ نہیں اس میں کتنا ابھی ٹائم لگے گا. اس کو اس انداز سے نہیں دیکھنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں اور ہماری موت میں کتنا فاصلہ ہے، اس کو اس انداز سے دیکھیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو اللہ نے نہیں بتایا اس کی موت کب آنی ہے. جب ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری موت کب آنی ہے، میری عمر اس وقت 40 سال ہے تقریباً، تو مجھے اللہ نے 60 سال کی زندگی دینی ہے کل، باقی 20 سال رہتے ہیں، کہ باقی 30 سال میرے رہتے ہیں، کہ باقی 40 سال رہتے ہیں، کہ باقی 10 سال رہتے ہیں، کہ باقی 5 سال رہتے ہیں، کہ باقی 1 سال رہتا ہے، یا 1 مہینہ رہتا ہے، یا 1 دن رہتا ہے، مجھے تو نہیں پتہ. جب مجھے نہیں پتہ، جس بات کا مجھے پتہ نہیں، جو ابھی ایک لمحے میں بھی آ سکتی ہے، میری اور آپ کی موت ایک لمحے میں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ہم کتنا عرصہ زندہ رہیں گے. جب کوئی گارنٹی نہیں ہے تو ہمارا حساب نزدیک ہے بالکل. پھر انتظار کس بات کا؟ جی ابھی بڑا وقت ہے، میں بعد میں توبہ کر لوں گا. میں نے سورہ یوسف ہم پڑھتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا شیطان کا وسوسہ ہے کہ شیطان نے اس وسوسے کے ذریعے انبیاء کی اولاد کو بھڑکایا کہ ابھی تم یوسف کو قتل کر دو، بعد میں نیک ہو جانا، بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، بعد میں ہم نیک ہو جائیں گے، ہم شادی کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے، ہم بڑھاپے میں نمازیں پڑھ لیں گے، ہم حج کے بعد یہ کام کر لیں گے. یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے.
جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے وہ اصلاح میں وقت نہیں لگاتا، وہ توبہ میں وقت نہیں لگاتا، وہ غفلت سے نکلنے میں، غفلت کی نیند سے جاگنے میں وقت نہیں لگاتا. اس کو جیسے ہی اللہ کی طرف سے ہدایت پہنچتی ہے وہ اسی وقت اپنی اصلاح کرتا ہے کہ کیا پتہ کہ مجھے عید بھی دیکھنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو لوگوں کا حساب نزدیک ہے، جیسے ہی موت آنی ہے. اب موت فاصلہ ہے ہم میں اور گویا کہ قیامت میں. تو موت آنے میں تو کوئی طے نہیں ہے کہ موت کب آنی ہے. جب وہ طے نہیں ہے گویا کہ ہمارا حساب بالکل نزدیک ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ بوڑھا ہوگا تو فوت ہوگا. کئی ایسے لوگ ہیں آپ کے سامنے جو آپ سے بھی چھوٹے ہوں گے لیکن وہ آپ سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، کوئی ہفتہ پہلے، کوئی مہینہ پہلے، کوئی سال پہلے، کوئی 10 سال پہلے. تو حساب لوگوں کا اللہ فرماتے ہیں بالکل نزدیک آ گیا ہے. اور حساب نزدیک ہے لیکن لوگوں نے اس کی تیاری نہیں کی، لوگوں نے اس کے مطابق نیک اعمال نہیں کیے، لوگ غفلت میں لگے ہوئے ہیں. اب جب لوگ غفلت میں ہیں، لوگ تیاری نہیں کر رہے اس اصل حساب کتاب کی، تو پھر جب تیاری نہیں ہے لوگوں کی تو پھر اب کیا خیال ہے. آپ اس کو اس انداز سے دیکھیے کہ اگر اس وقت ہماری موت ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے، ہم فوت ہو جاتے ہیں، تو کیا ہم تیار ہیں اللہ کو حساب دینے کے لیے؟ کیا اس وقت اگر ہم فوت ہو جائیں تو ہمارے اس طرح کے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ ہمیں جنت میں بھیج دیں؟ لازماً ہم ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کو پتہ لگ جائے میری موت آنے لگی ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ فوراً اپنی زندگی تبدیل کر لے گا اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگے گا اور نمازیں اپنے سیٹ کرے گا اور اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرے گا. لیکن ایک انسان جب خوشحال ہوتا ہے، جب صحت مند زندگی گزار رہا ہوتا ہے عیش و عشرت والی، تب انسان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ کسی وقت بھی مجھے موت آ سکتی ہے اور مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمیں ہمارے دین نے جو سکھایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے وہ یہ سکھایا ہے کہ ایک انسان جو نماز بھی پڑھے تو انسان یہ سمجھے کہ میں الوداعی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ میری آخری نماز ہے، مجھے اس کے بعد نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی. انسان کو دنیا میں اس طرح رہنا چاہیے کہ جیسے ایک بندہ جو ہے وہ اجنبی ہے دنیا سے اور وہ مسافر ہے، وہ راہ گزر ہے، تو وہ اس طرح ایک انسان دنیا میں زندگی گزارے اور انسان سمجھے کہ بس کچھ ہی لمحے بعد اگر میری موت ہو گئی تو کیا میں اس کے لیے اللہ کا سامنا کرنے کے لیے، اللہ کو حساب کتاب دینے کے لیے تیار ہوں کہ نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں کا حساب نزدیک ہے اور لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اس بات کو قرآن کریم میں اور کس انداز سے بیان کرتے ہیں. 14ویں پارے میں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان و زمین کا غیب اللہ کے پاس ہے. اللہ کو پتہ ہے مستقبل میں کیا ہونا ہے. نہ آسمان میں کسی کو پتہ ہے، نہ زمین میں کسی کو پتہ ہے. آسمان اور زمین میں کوئی بھی ہونے والے کام کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ. پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ. قیامت کا معاملہ ہم سمجھتے ہیں قیامت بڑی دور ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر پلک جھپکنے کی طرح. أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، یا اس سے بھی زیادہ قریب. پلک جھپکنے میں تو کوئی ٹائم نہیں لگتا، ایک لمحہ بھی نہیں لگتا. آپ پلک جھپکیں ایک لمحہ بھی نہیں لگتا. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا معاملہ پلک جھپکنے کی طرح ہے یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے. پلک جھپکنے میں بھی زیادہ وقت لگتا ہے. قیامت اس سے بھی پہلے آ سکتی ہے. موت جو میں نے جیسے ذکر کیا وہ انسان کے لیے قیامت ہی ہوتی ہے. جن لوگوں نے قیامت کے دن مرنا ہے ان کے لیے تو قیامت ہے باقاعدہ، وہ تو بڑا ہولناک دن ہوگا جس میں ساری دنیا، آسمان، زمین سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، سمندروں میں آگ لگ جائے گی. لیکن ایک انسان کی موت کا وقت اس کے لیے قیامت کا وقت ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت پلک جھپکنے کی طرح ہے یا اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ قیامت آ بھی جائے گی تب بھی زمین کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے، آسمان و زمین کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے وقت لگے گا، میں اس وقت میں توبہ کر لوں گا. جب قیامت آ جائے گی تو پلک جھپکنے میں آ جائے گی. ہماری موت بھی قیامت ہے ہماری، جب وہ آ جائے گی انسان کہے گی جب مجھے موت آنے لگے گی تو میں اس وقت توبہ کر لوں گا. انسان کو جب اللہ کی طرف سے ہدایت ملے
انسان کو فوری اس وقت توبہ کرنی چاہیے اور انسان کو غفلت میں زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسانوں کا حساب نزدیک ہے لیکن وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، ان کو توجہ نہیں ہے، جس پر ان کی اخروی زندگی جو حقیقی زندگی ہے اس کا دار و مدار ہے جنت اور جہنم کا، لیکن انسانوں نے اس کی تیاری نہیں کی، غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ غفلت میں انسانوں کو کس نے مبتلا کیا؟ شیطان نے، جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے، اور اس دنیا کی رنگینیوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جس کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے بارے میں سب سے بڑا دھوکے باز یعنی شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو شیطان نے ہمیں تھپک تھپک کے سلایا ہوا ہے کہ ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، دنیا کی رنگینیوں نے ہمیں اپنی طرف کھینچا ہوا ہے کہ ابھی دنیا بڑی پڑی ہے، توبہ کرنی ہوگی تو بعد میں کر لیں گے، کوئی پتہ نہیں کہ کب بلاوا آ جاتا ہے اور ہمارے پاس کتنی مہلت ہے، وہ سالوں کی مہلت ہے کہ وہ دنوں کی مہلت ہے کہ وہ گھنٹوں منٹوں اور سیکنڈوں کی مہلت ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو انسان کو اپنی اصلاح کرنی ہے ہر وقت، اور انسان کو ایسے زندگی گزارنی ہے کہ جیسے میں یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں، یہ جو عمل کر رہا ہوں، یہ میرا آخری عمل ہے، مجھے اس کے بعد اس عمل کی دوبارہ توفیق نہیں ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، لوگ اتنی غفلت میں ہیں، اتنی غفلت میں ہیں، حالانکہ حساب بالکل نزدیک ہے، کہ لوگوں کے پاس کوئی بھی ذکر آتا ہے، کوئی بھی نصیحت کی جاتی ہے انہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نصیحت کرتے، صحابہ کرام نصیحت کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد داعی حضرات لوگوں کو دعوت دیتے رہتے ہیں، نصیحت کرتے رہتے ہیں، قرآن حدیث سناتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو جب بھی کوئی نصیحت ان کے پاس آئے ان کے رب کی طرف سے، محدث نئی الا استمعوہ، لوگ اس کو سن لیتے ہیں، وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یعنی المیہ یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن سے حدیث سے نصیحت کی جائے، لوگ نصیحت سنتے ہیں، اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے ہیں، حالانکہ انسان کو نصیحت پر عمل کرنا چاہیے، نصیحت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کریں، نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے۔ اور جس شخص کو نصیحت فائدہ نہ دے، جو شخص سمجھے کہ ٹھیک ہے جی میں اس پہ عمل کر لوں گا، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، تو گویا کہ اس نے تو کھیلتے ہوئے اس نصیحت کو گزار دیا اور اسے منہ موڑ لیا۔ لاہیۃ قلوبہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے دل غفلت میں ہیں، ان کو قرآن کی بات سنائی جائے، حدیث کی بات سنائی جائے، ان پہ اثر نہیں ہوتا، دلوں میں وہی دنیا کی رنگینی اور غفلت اور اعراض وہ ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث سن کر بھی یہ ایمان نہیں لاتے یا یہ توجہ نہیں کرتے۔ اسی صورت کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی غفلت سے نکلنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل انما انذرکم بالوحی، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے، سورہ انبیاء کی ہی آیت ہے، میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی سے، میں وحی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہوں، قرآن کی آیتوں سے۔ تمہیں اس نصیحت کو غفلت کے ساتھ نہیں سننا، اس نصیحت کو کھیلتے ہوئے نہیں سننا، میں تمہیں اللہ کی وحی سے ڈرا رہا ہوں۔ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، پھر فرمایا کہ بہرا شخص پکار کو نہیں سنتا جب اس کو پکارا جائے، جب اس کو ڈرایا جائے۔ کیا مطلب یہ جب کسی کو نصیحت کی جائے قرآن سے تو اب وہ دیکھے کہ کیا میرے کان ہیں اور میں کیا کانوں سے اس نصیحت کو سن رہا ہوں، یا میں بہرا ہوں کہ مجھ پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اللہ فرماتے ہیں بہرے لوگ پکار کو نہیں سنتے جب انہیں ڈرایا جائے۔ تو اب جس کو قرآن سے نصیحت کی جا رہی ہے وہ ثابت کرے کہ وہ کانوں والا ہے، کہ وہ بہرا ہے۔ اللہ نے اسے کان دیے ہیں گانے سننے کے لیے نہیں، اللہ کے نافرمانی کی بات سننے کے لیے نہیں، اللہ نے اسے کان قرآن سننے کے لیے، نصیحت سننے کے لیے دیے ہیں۔ اور جو بندہ نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے گویا کہ وہ اپنے کانوں کا صحیح استعمال کرتا ہے، اور جو بندہ نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، غفلت میں اور لاپرواہی کے ساتھ نصیحت کو گزار دیتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہرے شخص کی طرح، صم بکم عمی
فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، عقل نہیں کرتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ توجہ نہیں کر رہے، اللہ کی طرف سے بار بار نصیحت آ رہی ہے، یہ توجہ نہیں کر رہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اگر انہیں اللہ کے عذاب کا ایک جھونکا بھی چھو لے، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا، تو اس وقت یہ ضرور کہیں گے ہائے افسوس ہمیں، اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، بے شک ہم تو ظالم تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ غفلت میں اس لیے ہیں کہ ان پر اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر اللہ کا عذاب آ جائے، موت آ جائے، پورا عذاب چھوڑیں، جو موت کے وقت جو ان پر عذاب آئے گا، اگر اس عذاب کا ایک جھونکا بھی ان کو چھوئے تو ان کے سارے کسبل نکل جائیں گے، ساری ان کی غفلت اور اعراض دور ہو جائے گا، تو یہ اس وقت ضرور کہیں گے کہ ہائے افسوس ہم تو ظالم رہے، ہائے افسوس ہم تو قرآن و حدیث سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکے، ہائے افسوس ہم تو قرآن و حدیث پر عمل ہی نہیں کر سکے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو غفلت اور اعراض کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے نعمتیں کی ہیں انسان کو، انسان کا کام یہ ہے کہ ان نعمتوں کے جواب میں شکر کرے اور اللہ کی بات پہ توجہ کرے، غفلت میں زندگی نہ گزارے۔ لیکن انسان جتنی اللہ کی نعمت ہوتی ہے وہ اتنا غفلت میں زندگی گزارتا ہے۔ یہ سورہ انبیاء کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اس موضوع کو تفصیل سے بیان کیا۔ انسان مسلمان غافل نہیں ہوتا، کافر غافل ہو سکتا ہے، مسلمان منہ نہیں موڑتا، کافر منہ موڑ سکتا ہے نصیحت سن کر۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب اس کو نصیحت ملے وہ فائدہ اٹھائے اس نصیحت سے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے اسی عذاب کا، جب کسی انسان کی یہ مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی تو فرمایا کہ لوگوں کا حساب نزدیک ہے، ممکن ہے ابھی کچھ ٹائم ہو، وہ ٹائم کتنا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ مہلت ختم ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے پھر وہ موت کے وقت ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کتنی قومیں ہیں ہم نے تہس نہس کر دیا ان کو، تباہ و برباد کر دیا ان کو، کانت ظالمۃ، جو ظالم تھی، اپنی زندگی میں ظلم کرتی رہیں، جب ان کی موت کا وقت آیا، جب ان کی مہلت ختم ہوئی، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، ہم نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو پیدا کیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو چکھا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا، ان ظالم لوگوں نے جو زندگی میں غفلت میں زندگی گزارتے رہے، نعمتوں میں آسائشوں میں زندگی گزارتے رہے، نصیحت سے فائدہ نہ اٹھاتے رہے، جب ان پر عذاب آیا، جب اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا اور نئی قوم کو پیدا کیا، تو اللہ فرماتے ہیں جب تباہی آئی، جب انہوں نے ہمارا عذاب کو محسوس کیا، اذا هم منها يركضون، اچانک وہ دوڑنے لگے۔ جب انہوں نے دیکھا او ہو اللہ کا عذاب آ رہا ہے، زلزلہ آ رہا ہے، چیخ آ رہی ہے، یا آسمان سے پتھر برس رہے ہیں، یا جو بھی عذاب کی صورت ہے، تو جب انہوں نے اللہ کے عذاب کو محسوس کیا، اچانک یہ دوڑنے لگے کہ ہم کسی طرح عذاب سے بچ جائیں، دوڑ کر بچ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت جب یہ دوڑنے لگتے ہیں عذاب کے وقت، لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، اب دوڑو نہیں، اب دوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب دوڑ کر تم اللہ سے دوڑو گے، اللہ کے عذاب سے تم بچ کر کہاں جا سکتے ہو؟ اب جتنا تم دوڑو گے، جو عذاب اب آ چکا ہے تم اس عذاب کا شکار ہوگے، اب تم اس سے بچ کے بھاگ نہیں سکتے، اب دوڑو نہیں۔ وَرْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ، اسی کی طرف لوٹ جاؤ جہاں تمہیں نعمتیں دی گئی تھی، جن نعمتوں کی وجہ سے تم غفلت میں مبتلا ہو، تم آخرت کو بھولے ہوئے ہو، اللہ سے، قرآن سے، حدیث سے اعراض کر رہے ہو، اب اسی نعمتوں کی طرف جاؤ۔ آج تم اپنے محلات سے، تم دیکھ رہے ہو عذاب آ رہا ہے، اب تم اپنے محل سے دوڑ رہے ہو، واپس محل کی طرف جاؤ، دوبارہ اپنی نعمتوں کی طرف جاؤ، آج تو تم عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال کیا جائے، اب تو تمہاری موت آ رہی ہے اور اس موت کے بعد اب تم سے سوال ہونا ہے، اب اللہ کے حضور تم نے پیش ہونا ہے، اب تمہارا محاسبہ ہونا ہے۔ قالوا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہائے افسوس ہمیں، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ اب مرتے وقت انسان کو یاد آئے گا، جب اللہ کا عذاب آئے گا، دنیا میں تو اللہ کی طرف سے نصیحت آتی رہی، انسان نے پرواہ ہی نہیں کی، غفلت میں پڑا رہا، اعراض کرتا رہا۔
جب موت آ گئی اب دوڑنے لگا، اللہ نے فرمایا اب دوڑنے کی ضرورت نہیں، یا کوئی فائدہ نہیں دوڑنے کا۔ وہ کہنے لگے ہائے افسوس ہم تو ظالم ہی رہے، ہائے افسوس ہم تو نصیحت نہ اٹھا سکے۔ مرتے وقت انسان کہے گا، ہر انسان کہے گا، ہر انسان مرتے وقت، جو فاسق و فاجر ہے مرتے وقت حسرت کرے گا، تمنا کرے گا کاش کہ میں اپنی زندگی میں اپنی اصلاح کر لیتا۔ وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، وہ یہی پکارتے پکارتے رہیں گے، عذاب تو اللہ کا آ گیا ہے، اب ان کی روح نکل رہی ہے، اب روح نکلتے نکلتے وہ یہی چیخو پکار کرتے رہیں گے ہائے افسوس ہم تو ظالم رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی یہ پکار جاری رہے گی حتیٰ کہ ہم انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیں گے، خامدین بھجا ہوا بنا دیں گے۔ جیسے کوئی چیز بھج جائے، کسی چیز کے اندر سے حرارت ختم ہو جائے زندگی کی، تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، بھج جاتی ہے۔ ایک کھیتی کو کاٹ دیا جاتا ہے، اب وہ زندہ نہیں ہے، اب وہ مردہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ چیختے چلاتے رہیں گے، دہائیاں دیتے رہیں گے کہ ہائے افسوس ہم تو ظلم کرتے رہے، اور اسی دہائیاں دیتے دیتے ان کی جان نکل جائیں گی اور کوئی ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ مرتے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے انسان نے غفلت سے نکلنا ہے، اس سے پہلے انسان نے توبہ کرنی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے یہ انداز اختیار کیا ہے، انسان کو اپنی موت آنے سے پہلے، مہلت کا وقت ختم ہونے سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور انسان کی یہ موت کا وقت، حساب کا وقت بہت نزدیک ہے، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان ہو یا زمین یا ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ہم نے انہیں کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ کھیلتے ہوئے نہیں بنایا کیا مطلب؟ یعنی ہم نے انہیں فضول بے مقصد نہیں بنایا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم نے اس کو کھیل بنانا ہوتا، لاتخذناہ من لدنا، ہم اسے کھیل بنا لیتے۔ ان کننا فاعلین، اگر ہم نے ایسا کرنا ہوتا تو ہم اس زمین و آسمان اور اس کے درمیان جتنی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اس سارے نظام کو اگر اللہ نے کھیل بنانا ہوتا تو کھیل بنا لیتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے کھیل نہیں بنایا، ہم نے بے مقصد نہیں بنایا، اس کا کوئی بڑا مقصد ہے۔ تو انسان کی زندگی کے کیا مقصد ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، مقصد یہ ہے کہ ہم پھینکتے ہیں حق کو باطل پر، فیدمغه، تو وہ حق باطل کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ یدمغه دماغ سے ہے، اس کا روٹ دال میم غین۔ ہم حق کو باطل پر مارتے ہیں اور حق باطل کا سر توڑ کر اس کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو پھر باطل چلا جاتا ہے۔ یہ ہے زندگی کا مقصد۔ یہ کیا مقصد ہوا؟ مقصد یہ ہوا کہ یہ دنیا نام ہے حق اور باطل کی کشمکش کا۔ اس دنیا کے اندر حق اور باطل کی کشمکش ہوگی، اللہ کی طرف سے ہدایت، اللہ رہنمائی کرتے ہیں، اللہ انسان کو بار بار توجہ دلاتے ہیں خیر کی طرف، ہدایت کی طرف، آسانی کی طرف، دین کی طرف۔ دوسری طرف اللہ نے آزمائش کے لیے شیطان کو پیدا کیا ہے، شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، شیطان ہمیں اپنا دشمن سمجھتا ہے کہ حضرت آدم کی وجہ سے شیطان کو ذلیل ہونا پڑا بقول اس کے، ورنہ اس کو اپنے عمل کی وجہ سے ذلیل ہونا پڑا۔ وہ کہتا ہے مجھے آدم کی وجہ سے ذلیل ہونا پڑا، میں آدم اور اس کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ تو وہاں سے شیطان لگا ہوا ہے ہمیں بہکانے، باطل کا سرغنہ۔ یہاں سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں حق کی طرف، خیر کی طرف ہمیں بلاتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی۔ تو اب اس خیر اور باطل کی کشمکش کا نام ہے دنیا۔ اس میں خیر اور باطل کی کشمکش ہوگی، نہ اس میں سدا خیر ہوگی، نہ اس میں باطل پورا چھا جائے گا۔ اگر ہمیں باطل سر چڑھتا ہوا بھی نظر آئے، کہیں نہ کہیں خیر کی رمق ہوگی، خیر کی لائٹ موم بتی جل رہی ہوگی، خیر کی شمع جل رہی ہوگی، چاہے وہ ہمیں ہلکی نظر آ رہی ہو۔
اللہ فرماتے ہیں حق اور باطل کی کشمکش ہوگی. اس کشمکش میں فاتح کون ہوگا؟ فاتح لازمی سی بات ہے وہ ہوگا کہ جس کے ساتھ اللہ ہے. اللہ کو کون شکست دے سکتا ہے؟ تو آپ بتائیے کہ اللہ حق کے ساتھ ہے کہ باطل کے ساتھ ہے؟ سب کو پتہ ہے اللہ حق کے ساتھ ہے. تو سیدھی سی بات ہے حق کو فتح ہوگی، حق غالب آ کر رہے گا. چاہے ہمیں باطل سر چڑھتا ہوا نظر آئے، چاہے ہمیں باطل بڑا پھولا ہوا اور بڑا نمایاں ہو کر ہمیں نظر آئے، آخر کار عاقبت حق کی ہے، حق کو فتح ہونی ہے. یہ کشمکش ضرور ہوگی، یہ اللہ کشمکش کرواتے ہیں حق اور باطل کی آزمائش کے لیے. دنیا نام کی آزمائش ہے اور یہ آزمائش حق اور باطل کی کشمکش کی ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے حق کا علم بردار بننا ہے کہ ہم نے باطل کا پیروکار بننا ہے. ہم نے شیطان کے نقش قدم پہ چلنا ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی بات ماننی ہے. ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ تھوڑے ہوں حق کا ساتھ دیں. یہ نہ سمجھیں کہ حق مغلوب ہو جائے گا. حق مغلوب ہونے کے لیے آیا ہی نہیں. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، کبھی اسلام مغلوب نہیں ہو سکتا. اگر مغلوب ہوگا بھی وقتی طور پر ہوگا، اگر ہوگا بھی ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوگا، اور پھر آخر کار اسلام غالب آئے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گویا کہ پچھلی آیت میں اللہ نے بتایا ہم نے زمین و آسمان کو بے مقصد نہیں بنایا. گویا کہ اب اگلی آیت میں اللہ زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد بیان کر رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ حق کو باطل پر مارنا ہے اللہ نے، اور حق نے باطل کا سر توڑ کر اس کے دماغ تک پہنچ جانا ہے. اور پھر جب حق باطل کا سر توڑ دے گا، سر ٹوٹنے کے بعد کون زندہ رہتا ہے؟ پھر باطل زندہ تو نہیں رہے گا، پھر باطل کو حق کے سامنے سر جھکا کر جانا پڑے گا، اور باطل جو ہے وہ چلا جائے گا اور حق غالب ہو کر رہے گا. یہ اس بات کو اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر بیان کیا. اللہ نے وعدے کیے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمیں اللہ کے وعدوں پہ بھی یقین نہیں ہے. اللہ معاف کرے. اللہ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. وہ لوگ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. لوگ شیطان کے پیروکار. واللہ متم نورہ. اللہ نے اس نور کو مکمل کرنا ہی کرنا ہے. ولو کرہ الکافرون. چاہے کافر کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں، چاہے پوری دنیا کفر کی اکٹھی ہو کر آ جائے، وہ حق کو مغلوب نہیں کر سکتے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. حق کے ساتھ بھیجا ہے، اسلام، حق، قرآن. اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ. تاکہ وہ اللہ کا رسول اللہ کے اس دین کو، اس حق کو تمام باطل ادیان پہ غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون. چاہے مشرک کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں. توحید اور شرک کی کشمکش ہوگی. غلبہ کس کا ہوگا؟ توحید کا. دلائل کے اعتبار سے بھی اور میدان میں بھی، عملی طور پر بھی. بس شرط یہ ہے کہ ہم ایمان کا کامل مظاہرہ کریں. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں ہم پر مؤمنین کی مدد کرنا حق ہے. اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے اللہ مؤمنین کی مدد کریں. كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرا رسول ہی غالب آئیں گے. تو غلبہ حق کا ہونا ہے، لیکن بعض دفعہ تھوڑا لیٹ ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے. کل بات ہو رہی تھی شاید کہ جنت آرام سے ملنے والی نہیں ہے. جنت ملنے سے پہلے اللہ نے آزمائش کرنی ہے ہماری، جس طرح اللہ نے ہم سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی. اور کیسے کیسے آزمائش ہوئی؟ کن سخت طریقوں سے. مستهم البأساء والضراء. کہ انہیں سختیاں آئیں، تنگیاں آئیں، وہ ہلائے گئے. حتیٰ کہ رسول جو صبر کا پہاڑ ہوتے ہیں، رسول پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی. کیا آزمائشیں آئیں. ایک دفعہ سیدنا خباب یا خبیب، کون صحابی تھے، انہوں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ہمیں مشرکین مکہ بہت تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ہماری بڑی سخت آزمائش ہے، ہمیں بہت وہ تنگ کرتے ہیں، جسمانی بھی اور الفاظ سے بھی بڑی تکلیف پہنچاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دی، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. آپ کہنے لگے کہ تمہارا خیال ہے جنت اتنی سستی ہے، جنت اتنے آرام سے مل جائے گی. آپ فرمانے لگے کہ تم سے پہلے لوگوں کی سخت آزمائش ہوئی. فرمایا کہ ان کو آری سے چیر دیا گیا درمیان سے نصف.
فرمایا کہ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نوچا گیا. ان کی سخت سے سخت آزمائش ہوئی. یہ سخت آزمائش بھی ان کو اللہ کے دین پر عمل کرنے سے روک نہیں سکی, ان کو اللہ کے دین سے دور نہیں کر سکی. تو فرمایا کہ جنت اللہ کی سستی نہیں ہے, اس جنت کے لیے آزمائش ہونی ہے. اگر انسان آزمائش ہوتی ہے والعاقبۃ للمتقین, انجام متقین کے ساتھ ہے, آخر کار غلبہ متقین کا ہوتا ہے. شروع میں آزمائش ہوتی ہے, اس آزمائش میں انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے. انسان کو اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے, اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے, لیکن آزمائش ہوتی ہے. ایمان کے مطابق آزمائش ہوتی ہے. جس کا جتنا ایمان ہو اس کی اتنی زیادہ آزمائش ہوتی ہے. اور پھر جو ان آزمائشوں پر پورا اترتے ہیں, اللہ دنیا میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں, آخرت میں بھی. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی اس دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں, اور جس دن گواہیاں قائم ہوں گی یعنی قیامت کے دن ہم تب بھی مدد کریں گے. دنیا میں بھی اللہ مدد کرتے ہیں, آخرت میں بھی مدد ہوگی. اور اللہ نے دکھایا ہے ہمیں. آزمائش ہوتی ہے درمیان میں, ہم اس آزمائش پہ صبر نہیں کرتے, ہم ہمت ہار جاتے ہیں. تو دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد حق اور باطل کی کشمکش میں حق کا ساتھ دینا ہے. ہم دیکھیں کہ ہم میں سے کون حق کا ساتھ دے رہا ہے. آج مادیت پرستی کی اور اسلام کی, اور آج کفر کی اور اسلام کی جنگ ہے, حق اور باطل کی کشمکش ہے, جنگ ہے. اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اب ہم نے اس جنگ میں مادیت پرستی کا ساتھ دینا ہے, چڑھتے سورج کی پوجا کرنی ہے, ہم نے غیروں کا, مغرب کا, کافروں کا, یہود و نصارہ کا ساتھ دینا ہے, ہندوؤں کے نقش قدم پر چلنا ہے کہ ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آج ہم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے نقش قدم پر چلنا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم, جو نبیوں کا راستہ ہے, صدیقین کا راستہ ہے, شہداء کا راستہ ہے, صالحین کا راستہ ہے. ہمیں اپنے راستے متعین کرنا ہے کہ ہم نے آج اپنے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے کس راستے کو پسند کرنا ہے. ہمیں آج فیصلہ کرنا ہے. یہ ہے ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد. اور یاد رکھیں, کبھی نہ گھبرائیں کہ جی مسلمان کم ہیں, مسلمانوں کو مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, کافر غالب آ جائیں گے. کبھی غالب نہیں آئیں گے اگر ہم مومن ہوں گے تو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ حق باطل کا لازماً سر توڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سخت آزمائش ہوئی, 23 سالہ نبوی زندگی تھی, تو آپ کو کتنی آزمائشیں ہوئیں, آپ کو شہید کرنے کی سازشیں کتنی دفعہ کی گئیں, آپ کو گھر بار چھوڑ کر, دولت چھوڑ کر, سب کچھ چھوڑ کر نکلنا پڑا, ہجرت کرنی پڑی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر کار غلبہ دیا کہ نہیں دیا. آخر کار آپ مکہ فتح ہوا کہ نہیں ہوا. جس مکہ سے آپ کو نکالا گیا تھا اسی مکہ میں آپ غالب ہو کے داخل ہوئے کہ نہیں ہوئے. جب آپ داخل ہوئے تو آپ یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے, جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا, باطل چلا گیا, باطل کا کام ہی جانا ہے. آپ بتوں کو گراتے جا رہے تھے, 360 بت خانہ کعبہ میں بدبختوں نے رکھے ہوئے تھے. خانہ کعبہ جو توحید کا علم بردار, توحید کا نشان ہے, وہاں انہوں نے شرک کیا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شرک کو ختم کرتے جا رہے تھے, اور آپ فرما رہے تھے کہ حق غالب آ گیا, حق آ گیا, باطل چلا گیا, اور باطل کا کام ہی جانا ہے. تھوڑا وقت لگتا ہے, 20 سال کے بعد آپ کو فتح ملی مکہ مکرمہ میں. 20 سال کا عرصہ تھوڑا نہیں ہوتا, آزمائشیں سخت ہوئیں. تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اگر ہم نے ان آزمائشوں کا سامنا کرنا ہے اور حق کا ساتھ دینا ہے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے, ورنہ چڑھتے سورج کی پوجا تو ہر کوئی کرتا ہے, والعیاذ باللہ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے عارضی طور پر آیا ہے, حادث ہے. جب وہ دنیا میں عارضی طور پر آیا ہے پھر اسے جانا ہے. جو بھی ازل سے نہیں ہے, جو ازل سے ہے وہ ابد تک رہے گا, اللہ رب العالمین کی ذات. اور جو ازل سے نہیں ہے, جو پیدا ہوئی ہے, جو حادث ہے, اس کو لازماً فنا بھی. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشگی نہیں دی. کوئی بشر آپ سے پہلے ہمیشہ نہیں رہا, جو بھی آیا ہے وہ گیا ہے. أَفَإِن مِتَّ, جب آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشگی نہیں ملی, آپ بھی بشر ہیں, آپ کو بھی ہمیشگی نہیں ملے گی. جب آپ سے پہلے سب فوت ہوتے رہے ہیں اور پھر آپ نے فوت ہونا ہے,
فہم الخالدون، کیا وہ زندہ رہیں گے؟ یعنی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشگی نہیں ملی، چاہے وہ اللہ کے ولی ہوں، اللہ کے نبی ہوں یا اللہ کے نافرمان ہوں، سب کو موت آئی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت آئی ہے۔ اور یہ جس طرح سب کو موت آئی ہے، آپ چاہے اللہ کے سب سے پیارے کیوں نہیں ہیں، آپ کو بھی موت آئے گی۔ آپ یہ بتائیے کہ جب اللہ اپنے پیارے حبیب کو موت دے گا تو یہ جو کافر اللہ کے دشمن ہیں، کیا ان کو موت نہیں آئے گی؟ یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یعنی اس کے اندر یہ بتانا مقصود ہے کہ کافر سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ نے بڑا مال دیا ہے، میرے پاس بڑا مال ہے۔ اور کل بات ہو رہی تھی سورہ کہف کی روشنی میں، جس میں اللہ نے 2 لوگوں کا قصہ بیان کیا۔ جسے اللہ زیادہ مال دیتے ہیں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے جیسے اب میں ہمیشہ دنیا میں رہوں گا، اور وہ سمجھتا ہے میرا مال مجھے ہمیشہ رکھے گا۔ یحسب ان مالہ اخلد، وہ سمجھتا ہے اس کا مال اسے باقی رکھے گا، میں اس نعمتوں میں ہمیشہ رہوں گا، اور وہ آخرت بھول جاتا ہے، کہتا ہے قیامت قائم نہیں ہوگی، اور وہ کہتا ہے اگر قیامت قائم بھی ہوئی بالفرض وہاں بھی میرے پاس نعمتیں ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشگی نہیں دی، آپ نے فوت ہونا ہے، آپ بھی بشر ہیں، آپ اللہ کے پیارے ہیں۔ جب اللہ نے آپ کو موت دینی ہے تو اللہ اپنے دشمنوں کو موت نہیں دیں گے۔ دشمن یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے؟ وہ کیوں اکڑتے ہیں؟ کس چیز پہ اکڑتے ہیں؟ وہ کیوں اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں؟ کیا پس اگر آپ نے مرنا ہے تو وہ زندہ رہیں گے؟ جب آپ کو بھی موت آنی تو ان کو بھی موت آنی ہے، کسی کو بھی موت سے مفر نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم آزمائش کرتے ہیں تمہاری شر کے ساتھ بھی خیر کے ساتھ بھی۔ یہ آزمائش ہے، آزمائش صرف شر کے ساتھ نہیں ہوتی، یاد رکھیے، آزمائش شر کے ساتھ بھی ہوتی ہے، مصیبت کے ساتھ بھی، اور خیر کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں کہ خیر کی آزمائش زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ جب انسان کو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں انسان سرکش ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ آزمائش ہوتی ہے۔ اور جب انسان کو مصیبت آتی ہے، مصیبت بھی آزمائش ہے، لیکن اس آزمائش میں کئی لوگ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، آزمائش صرف شر کا نام نہیں ہے، صرف مصیبت کا نام آزمائش نہیں ہے۔ اللہ صرف پیسے لے کر نہیں آزماتے، اللہ دے کر بھی آزماتے ہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، یہ بھی آزمائش۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اللہ انسان کو آزماتا ہے جب اللہ اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے، یہ بھی انسان کی آزمائش ہے۔ دونوں آزمائش ہیں۔ نعمت کی آزمائش میں اللہ کا ہم سے تقاضا شکر کا ہے، ہم فخر نہ کریں، غرور نہ کریں، شکر کریں اللہ کا، اور اللہ کا حق ادا کریں اس مال میں۔ اور اگر مصیبت کی آزمائش ہو اللہ کی طرف سے تو اللہ کا ہم سے تقاضا صبر کا ہے، ہم وویلا نہ کریں، ہم مایوس نہ ہوں، بلکہ ہم صبر کریں، اور ہم کہیں کہ جس اللہ نے مصیبت بھیجی ہوئی اللہ تعالیٰ نعمت بھیجنے پر قادر ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ نے فرمایا جو شخص اس دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت سے مستثنا ہیں، انبیاء اولیاء وہ موت سے مستثنا ہیں، وہ دنیا سے پردہ فرما لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی انہیں موت آتی ہی نہیں، یا اگر انہیں آتی ہے تو انہیں ایک آن کے لیے موت آتی ہے، پھر وہ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کو قبر میں دفنا دیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک آن کے لیے موت آئی تھی، یا تو موت آئی نہیں، اور اگر موت آئی ہے تو ایک لمحے کے لیے آئی ہے پھر زندہ ہو گئی، اور پھر عجیب ان کا موقف ہے کہ اس زندگی کے ساتھ ہی ان کو دفنا بھی دیا گیا، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ کس طرح زندہ ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی طرح زندہ ہیں، ان کی زندگی دنیا کی زندگی کی طرح۔ بھئی اگر ان کی زندگی دنیا کی زندگی کی طرح ہے تو پھر ان کو دفنایا کیوں گیا؟ پھر قبر کے اندر کوئی شخص جہاں ہر طرف سے مٹی ہے اور ہر طرف سے بند ہے، اس قبر کے اندر کوئی زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ کسی زندہ انسان کو قبر کے اندر دفنا کر دیکھیں، ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد، ہفتے کے بعد قبر کھول کے دیکھیں، کیا وہ زندہ رہے گا؟ کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ تو یہ کہنا کہ ان کو موت ہی نہیں آتی انبیاء کو، اولیاء کو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں تو ان کے پاس اتنی پاور، اتنے اختیارات نہیں ہوتے جتنی قبر میں جانے کے بعد ان کے پاس اختیارات آ جاتے ہیں۔ پھر وہ نہ صرف ہر ایک کی زبان سمجھ لیتے ہیں،
ہر ایک کی دور قریب سے دعا سن لیتے ہیں، نہ صرف دعا سنتے ہیں بلکہ وہ ان کی مدد کرنے پر قادر بھی ہوتے ہیں۔ عجیب و غریب عقائد بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے شیطان کے پیچھے لگ کر، ولیعذ باللہ۔ شرک کا بازار گرم کیا ہوا ہے اسلام سے۔ انبیاء اور اولیاء سے محبت اور تقدس اور اس نام پر، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں ہر نفس کو موت کا ذائقہ، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو مثال بنایا کہ اے نبی آپ نے تو مرنا ہے تو کیا یہ زندہ رہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونا ہے، انہوں نے وہ فوت ہوئے تو صحابہ کرام نے دفنایا۔ صحابہ کرام کے لیے سب سے مشکل دن تھا ہی وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فوت کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور آیت کریمہ میں، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑے کرو گے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر کفار مکہ آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ کے دلائل سن کر، قرآن سن کر ان کو نصیحت نہیں مل رہی، ان کو ہدایت نہیں مل رہی، تو کوئی بات نہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے ایمان نہ لانے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ نے پہنچا دیا ہے۔ اب اگر وہ نہیں مانتے تو آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے، سب نے اللہ کے حضور میدان محشر میں اکٹھا ہونا ہے، وہاں یہی تو فیصلے اللہ نے کرنے، وہاں اللہ نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا ہے، وہاں سب واضح ہو جائے گا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ دنیا میں بھی بہت سی باتیں واضح ہو جاتی ہیں، اصل دودھ کا دودھ پانی کا پانی، اصل حساب کتاب، اصل اختلافات کا حل قیامت کے دن ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ انبیاء کو موت نہیں آتی، اولیاء کو موت نہیں آتی، یہ تو بڑا گمراہ کن نظریہ ہے۔ قرآن کریم جگہ جگہ اس نظریے کی تردید کرتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو بعض صحابہ کرام ان کا بھی یہی خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، وہ جس طرح معراج پہ گئے تھے اسی طرح اللہ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، پھر دوبارہ آ جائیں گے۔ حضرت عمر اور دیگر بعض صحابہ وہ اتنے غم کی کیفیت میں تھے کہ اس غم کی کیفیت میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ جو یہ کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کو قتل کر دوں گا، تلوار لہرا کر کہتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو صحابہ کرام میں سے سب سے افضل، سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے اور معاملہ فہم، تو وہ باہر گئے ہوئے تھے شہر سے۔ جب واپس آئے ان کو پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، تو وہ بڑا افسوس ہوا ان کو۔ وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک پر بوسہ دیا اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 2 موتیں اکٹھی نہیں کریں گے۔ ایک موت آپ کو آنی تھی، وہ موت آ گئی۔ 2 موتیں ہوتی ہیں، ایک موت زندگی سے پہلے ہوتی ہے جو عدم کی کیفیت ہے، دوسری موت وہ ہوتی ہے جو انسان کو زندگی کے بعد آ جاتی ہے۔ اب اللہ نے آپ کو یہ موت دے دی ہے، اب اس کے بعد آپ کو کوئی موت نہیں آنی، کوئی تکلیف نہیں آنی۔ اب اللہ نے آپ کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں رکھی ہیں، آپ اس دنیا سے کامیاب گئے ہیں۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو سمجھایا، دیگر صحابہ کرام کو سمجھایا، خطبے کے لیے خطاب کے لیے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو خطاب کیا اور کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد تو فوت ہو چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تو زندہ ہیں، ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے، اللہ کو کبھی موت نہیں آنی۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رب بنایا تھا اس کا رب تو فوت ہو گیا، اور جس نے اللہ کو رب بنایا تھا جو اصل ہے تو اللہ کو تو کبھی موت نہیں آنی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں مگر رسول، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، اگر وہ فوت ہو گئے یا اگر وہ شہید ہو گئے کیا تم اپنے قدموں پر پلٹ جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ، اور جو اپنے قدموں پر پلٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے پر یا شہید ہونے پر، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ آیات کریمہ جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی،
اس موقع پر اللہ نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے یہ آیت کریمہ نازل کی تھی۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب ان آیات کی تلاوت کی تو مجھے لگا جیسے یہ آیتیں اب نازل ہوئی ہیں، میں نے پہلے ان آیات میں اس انداز سے غور ہی نہیں کیا تھا۔ تو ہر شخص کو موت آنی ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، میرا تم سے ملاقات کا دن دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں حوض کوثر پر ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ اس کی ملاقات ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر، اگر وہ بدعات نہ کرتا ہو، اگر وہ اللہ کو ناراض نہ کرتا ہو۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، یا اگر فوت ہوئے ہیں تو ان کو ایک لمحے کے لیے موت آئی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں ہیں، اور قبر میں بھی وہ زندہ ہیں دنیا کی طرح۔ بلکہ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں، اللہ معاف کرے، وہ کہتے ہیں کہ وہ سارے دنیاوی کام کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بیویاں ان پر پیش ہوتی ہیں، بیویوں سے وہ تعلق قائم کرتے ہیں، ولیعاذ باللہ۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک بھی گستاخی کی ہے۔ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان کا یہ ان کی کتاب ہے، تو اس میں اسے کرنا ہے، کیسے اسے کریں گے یہاں سے؟ جی یہ دیکھیے ملفوظات اعلیٰ حضرت، پیج نمبر 362 ہے، حصہ سوم ہے۔ تو اس میں سوال ہے حیات انبیاء اور حیات اولیاء میں فرق۔ سوال یہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام کی حیات برزخیہ میں کیا فرق ہے؟ تو ارشاد جواب ہے اس کا، وہ کہتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات حقیقی حصی دنیاوی ہے، یعنی قبر میں جو ان کی زندگی ہے وہ حقیقی ہے، حصی ہے، اور دنیاوی طرح کی ہے، دنیاوی طرز کی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے محض ایک آن کو موت طاری ہوتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر ایک کو موت آنی ہے، وہ کہتے ہیں اس وعدے کے پورے ہونے کے لیے ایک لمحہ کے لیے موت آتی ہے، پھر فوراً ان کو ویسے ہی حیات عطا فرما دی جاتی ہے، دوبارہ وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اگر زندہ ہو جاتے ہیں تو قبر میں کیوں دفناتے ہیں انہیں؟ کتنی بڑی گستاخی ہے کہ کسی زندہ شخص کو قبر میں دفنا دیا جائے۔ بھئی ایک بچی کو قبر میں دفنایا جائے تو اللہ قیامت کے دن ناراض ہوں گے، اللہ بچی سے پوچھیں گے کہ تجھے کیوں دفنایا گیا۔ ایک نبی کو اس طرح زندہ دفنانا جائز ہے اگر وہ زندہ ہوتا ہے؟ پھر کہتے ہیں اس حیات پر وہی احکام دنیاویہ ہیں، ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں جو نبی کے ترکہ تقسیم نہیں ہوتا اس لیے تقسیم نہیں ہوتا کہ وہ زندہ ہے، حالانکہ نبی کا ترکہ اس لیے تقسیم نہیں ہوتا کہ وہ زندہ ہے، وہ نبیوں کی خصوصیت ہے کہ نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یہ نبیوں کی خصوصیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، بیت المال کا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ انبیاء درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے، وہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے۔ اب یہ تو خصوصیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کی جو وراثت تقسیم نہیں ہوتی اس لیے تقسیم نہیں ہوتی کہ ابھی وہ فوت ہی نہیں ہوئے، فوت ہوں گے تو وراثت تقسیم ہوگی۔ کہتے ہیں ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا زندگی کی وجہ سے، اور ان کی ازواج کو نکاح حرام۔ وہ کہتے ہیں انبیاء کی بیویوں کو اس لیے نکاح حرام ہے کہ ان کے شوہر زندہ ہیں اور ان کے ساتھ وہی معاملہ چل رہا ہے جو میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ اب کسی کا شوہر زندہ ہے، اس کی بیوی آگے شادی کیسے کر سکتی ہے؟ حالانکہ یہ بھی خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا۔ قرآن کی آیت ہے، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ تم اللہ کے نبی کی بیویوں سے ان کے بعد شادی کرو۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا، بعد کا کیا مطلب ہے؟ فوت ہونے کے بعد۔ تمہارے لیے جائز نہیں کہ فوت ہونے کے بعد تم ان کی بیویوں سے شادی کرو۔ یہ تو خصوصیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد بھی آپ کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں،
تو ماؤں سے تو شادی صحیح نہیں ہوتی، وہ مومنوں پر حرام ہے. اس لیے حرام نہیں ہے کہ وہ نبی فوت ہی نہیں ہوئے، ان کے شوہر زندہ ہیں، اس لیے حرام نہیں ہے. وہ ایک خاصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہتے ہیں کہ اسی دنیاوی زندگی کی وجہ سے نہ ان کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے، نہ ان کی ازواج کو نکاح حرام ہے، نیز ازواج مطہرات پر عدت نہیں ہے. اب یہ بھی بات ایسی ہی ہے. وہ اپنی قبور میں کھاتے پیتے نماز پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی طرح کھاتے پیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ انبیاء کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں. یہ گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں ہم پر، کہتے ہیں جی یہ وہابی اور یہ اہل حدیث گستاخ ہیں. آپ بتائیے کہ کیا یہ گستاخی نہیں ہے کہ انبیاء پر قبروں میں بیویاں پیش ہوتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ رات گزارتے ہیں، بیویوں والا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ قبر میں، والعیاذ باللہ. تو دیکھیے ہمارا عقیدہ اس کے بارے میں کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا عقیدہ سکھاتے ہیں. اللہ ہمیں یہ عقیدہ سکھاتے ہیں کہ کسی بشر کو بقا نہیں ہے، ہر بشر کو موت آنی ہے. اب نبی بھی فوت ہو جاتے ہیں، شہید بھی فوت ہو جاتے ہیں، مومن بھی، کافر بھی، ہر ایک کو موت آتی ہے. لیکن اب جب ان کو موت آنے کے بعد مردہ حالت میں جب دفنا دیا جاتا ہے، اب قبر میں جا کر برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے، برزخی معاملات شروع ہو جاتے ہیں. وہ اصل میں موت ہے لیکن اس کو زندگی بھی قرار دیا گیا ہے، برزخی زندگی. اور یہ برزخی زندگی کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی سورہ مؤمنون سے جو اگلے پارے 18ویں پارے میں ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. اللہ فرماتے ہیں جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے وہ کہتا ہے اے اللہ مجھے دوبارہ مہلت دے دے، دوبارہ مجھے زندگی دے دے، میں جو نیک اعمال نہیں کر سکا وہ نیک اعمال کروں. اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، موت آنے کے بعد کسی کو دوبارہ مہلت نہیں ملنی. پھر اللہ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب موت کے بعد سے لے کر یوم بعث تک اب برزخ ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اب ان کی موت کے پیچھے برزخ ہے. إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جس دن انہیں اٹھایا جائے گا. اب یہ برزخی معاملہ ہے. اس برزخی معاملے میں، اس برزخی معاملے کو زندگی بھی قرار دیا گیا ہے. بعض احادیث میں جو صحیح ہیں کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. بعض احادیث، صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یرزقون، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. اور بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نماز بھی پڑھتے ہیں. کھانے پینے کا اور نماز کا ذکر ملتا ہے. یہ بیویوں وغیرہ اور یہ جو اس قسم کی باتیں ہیں ان کا ذکر نہیں ملتا. یہ صحیح ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. یہ نماز پڑھنا اور رزق دیا جانا یہ برزخی معاملہ ہے. اس کو ہم دنیاوی اعتبار سے سمجھ نہیں سکتے. یہ بالکل آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء اور معراج کے موقع پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی. پتہ ہے آپ کو؟ تو انبیاء کرام علیہ السلام تو فوت ہو چکے تھے. وہ کون تھے آپ کے پیچھے؟ وہ برزخی معاملہ تھا. وہ اللہ کو پتہ ہے اس کی تفصیلات کا. وہ ان انبیاء کے لیے برزخی معاملہ تھا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت عملی طور پر ثابت کرنے کے لیے اللہ نے تمام انبیاء نے ان کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ نے ان سب کو امامت کروائی بیت المقدس میں. اسی طرح شہید کے بارے میں آتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے. کچھ لوگ کہتے ہیں شہید مرتے ہی نہیں ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے. شہید مر جاتے ہیں، مرتے ہیں تو ان کو شہید کہتے ہیں، ورنہ ان کو شہید کیسے کہا جائے؟ جو زندہ ہو، جو میدان جنگ سے واپس آ جائے اسے شہید کہتے ہیں کہ غازی کہتے ہیں؟ اسے تو غازی کہتے ہیں. شہید تو وہ ہے جو فوت ہو جاتا ہے، جو میدان جنگ میں کام آ جاتا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ نہ کہو. مردہ کہنے کی ممانعت ہے، یہ نہیں کہ مردہ ہوتا ہی نہیں ہے. آپ اس کو اس طرح سمجھیے، دو بھائی ہیں، دونوں میدان جنگ میں گئے، ایک واپس آ گیا زندہ اور ایک شہید ہو گیا. اب جو
اب ان میں سے شہید کس کو کہیں گے؟ جو زندہ واپس آیا کہ جو فوت ہو کے آیا ہے اس کو شہید کہیں گے؟ جو فوت ہو کے آیا اسے شہید کہیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، ان کی عزت کے لیے، ان کے مقام کے لیے، وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہیں۔ اس لیے اس زندگی کو برزخی زندگی کہتے ہیں، اللہ نے اس کو زندگی قرار دیا ہے۔ شہیدوں کی زندگی برزخی ہوتی ہے قبر میں، شہید، اور ان کی صرف قبر میں برزخی زندگی نہیں ہوتی، قبر سے پہلے جب وہ شہید ہو جاتے ہیں، اب اس وقت سے لے کے جب تک انہیں دفنایا جاتا ہے وہ بھی ان کی برزخی زندگی ہے۔ یہ نہیں کہ قبر میں جا کے وہ زندہ ہوتے ہیں، قبر میں جا کے کوئی نئی زندگی نہیں ہوتی۔ جو فوت ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ فرماتے ہیں اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ فوت ہونے کے ساتھ ہی اس کی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے، ابھی ہم نے اس کو قبر میں دفنایا ہے کہ نہیں دفنایا۔ اب آپ بتائیے کہ جو شہید ہو کر آتا ہے اور پھر اس کا جو ہے وہ کفن دفن وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، پھر اس کو جب دفنایا جاتا ہے، کیا وہ دنیاوی اعتبار سے زندہ ہوتا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے زندہ نہیں ہوتا۔ دنیاوی اعتبار سے زندہ ہو اس کو دفنائیں کیوں؟ وہ دنیاوی اعتبار سے فوت ہو چکا ہوتا ہے، وہ برزخی طور پہ زندہ ہوتا ہے، اور یہی زندگی اس کی قبر کے اندر بھی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ ہمیں شعور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم زندہ ہیں، ابھی دنیا کے احکامات ہم پہ لاگو ہو رہے ہیں، ہماری دنیاوی طور پر وہ زندہ نہیں ہے۔ ان کی زندگی ہے لیکن وہ زندگی ہمارے شعور میں نہیں، ہمارے شعور میں تو دنیاوی زندگی ہے، گویا کہ شہیدوں کی زندگی دنیاوی نہیں ہے، برزخی ہے۔ بالکل اسی طرح نبیوں کا معاملہ سمجھیے۔ ایک اور آیت میں اللہ شہیدوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ خیال نہ کرو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ اپنے رب کے ہاں سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کی روحیں اللہ تعالیٰ جنت میں لے جاتے ہیں پرندوں میں، اور پرندے جنت میں جو ہیں وہ اڑتے پھرتے ہیں اور ان کو رزق ملتا ہے۔ لیکن ان چیزوں کا ہمیں نہیں پتہ، ہمارے شعور، عقل شعور سے چیزیں ماورا ہیں۔ تو بالکل اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات ہے، اس کو دنیاوی حیات پر قیاس کرنا اور ان کو زندہ باور کرنا تو بالکل صحیح نہیں ہے۔ تو یہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے انبیاء کے بارے میں، شہیدوں کے بارے میں۔ یہ موت ہے اصل میں، لیکن اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کو موت بھی قرار دی ہے، اللہ نے اسے زندگی بھی قرار دی ہے۔ اللہ نے اسے کیسے موت قرار دی ہے؟ میں نے کل پرسوں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ 2 موتیں ہیں اور 2 زندگیاں ہیں۔ کل بھی شاید بات ہو رہی تھی، کل جب ہم نے اصحاب کہف کا قصہ پڑھا تھا تو میں نے بتایا تھا 2 موتیں ہیں اور 2 زندگیاں۔ 2 موتیں کیسے ہیں کہ یہ جو ہماری زندگی ہے یہ پہلی زندگی ہے، اور اس زندگی سے پہلے جو ہماری کیفیت تھی وہ موت کی کیفیت تھی، یعنی پہلے ہم مردہ تھے پیدا ہونے سے پہلے، وہ پہلی موت تھی، اور اب جو ہم زندہ ہیں یہ پہلی زندگی ہے۔ اب جب ہم مر جائیں گے، جب ہماری روح نکل جائے گی تو پھر ہمیں قبر میں دفنا دیا جائے گا، اور بعث بعد الموت تک یہ مرحلہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دوسری موت۔ اور پھر جب میدان محشر جب سور پھونکا جائے گا تو ہم پھر زندہ ہوں گے، تو وہ کیا ہوگی؟ دوسری زندگی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ؟ تم مردہ تھے یعنی اس زندگی سے پہلے، پھر تمہیں زندہ کیا یعنی پہلی زندگی، ثم یمیتکم پھر اللہ تمہیں مارتا ہے، ثم یحییکم پھر اللہ تمہیں زندہ کرے گا یعنی قیامت کے دن، بعث بعد الموت کے دن، ثم الیہ ترجعون پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ اس کو خود موت سے تعبیر کرتے ہیں، یہ موت کا وقت ہے، لیکن اسی وقت کو اللہ تعالیٰ برزخ اور برزخی زندگی بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تم لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کی زندگی برزخی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ شہید اپنی قبروں میں زندہ ہیں، قبروں میں بھی زندہ ہیں، اور قبر سے پہلے وہ جو کچھ عرصہ وہ دنیا جب فوت ہونے کے بعد جب تک ان کو دفنایا نہیں گیا وہ بھی ان کی برزخی زندگی تھی، قبر میں بھی ان کی برزخی زندگی ہے۔ وہ ہمیں ان کو مردہ نہیں کہنا چاہیے منہ سے، اور وہ زندہ ہیں، برزخی زندگی ہے، اور ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، ان کو اللہ کے ہاں رزق مل رہا ہے۔
یہی معاملہ انبیاء کے بارے میں ہم کہتے ہیں. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے. لیکن یہ سب باتیں ہماری عقل و شعور سے ماورا ہیں. اس کو دنیا کی طرح زندہ باور کرانا اور پھر اس پر بنیاد رکھ کر پھر انبیاء کرام علیہ السلام سے مدد مانگنا، پھر ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا، ان سے دعائیں کرنا، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ شرک ہے، اور یہاں سے سارا شرک پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا. سورۃ الانبیاء ہے تو اس کے آخری حصے میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ، سیدنا ہارون کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں تورات دی. پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں اور ان کے قصے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے پہلے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی اور ہم انہیں جاننے والے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے اپنی قوم میں، ان کے باپ بھی مشرک تھے اور ان کی قوم والے بھی مشرک تھے، سب مشرک تھے، اور وہ بتوں کے سامنے مجاور بن کے بیٹھ جاتے تھے. حضرت ابراہیم نے ان سے پوچھا کہ تم بتوں کے سامنے مجاور بن کے کیوں بیٹھتے ہو؟ کیا اس کے پیچھے حکمت ہے؟ تم ان مورتیوں کے سامنے مجاور بن کے کیوں بیٹھ جاتے؟ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا، انہوں نے کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے تھے، ہم تو ان کی دیکھا دیکھی یہ کام کر رہے ہیں، کوئی اس کی منطق کوئی دلیل ہمیں نہیں پتہ، ہمارے بڑے یہ کام کرتے تھے، کرتے آ رہے ہیں، ہم بھی یہ کرتے ہیں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارے بڑے یہ کام کرتے تھے، اگر بڑے غلط کام کرتے ہوں کیا ہم بھی کریں گے؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن انہوں نے یہی دلیل پیش کی. تو حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ تم اور تمہارے بڑے باپ دادا سب گمراہ تھے، اگر وہ یہ کام کرتے رہے تو گمراہ تھے، تو وہ بھی گمراہ رہے، شرک کرتے رہے، اب تم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہو، تم بھی گمراہ ہو، تم بھی شرک کر رہے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سارا معاملہ دیکھا تو اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے. انہوں نے سوچا، ایک ترکیب سوچی. انہوں نے کہا کہ میں ایک مثال دے کر اپنی قوم والوں کو شرک کی حقیقت واضح کروں گا. کیا انہوں نے ترکیب سوچی؟ انہوں نے کہا، دل میں کہا، اللہ نے ذکر کیا ہے یہاں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. انہوں نے کہا کہ تم جب واپس جاتے ہو تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا. اپنے ذہن میں انہوں نے یہ بات سوچی. اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، انہوں نے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ کب کی بات ہے؟ قوم والے میلے پہ گئے ہوئے تھے. یہاں تفصیل نہیں ہے، وہ سورہ صافات میں تفصیل ہے کہ قوم والوں نے حضرت ابراہیم سے بھی کہا کہ آؤ، ہمارا آج میلے کا دن ہے، تو عید کا دن ہے ہمارا، تو وہ عید کے دن میدان میں نکلتے تھے، تو آؤ ہم چلیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ کیا کہ میں بیمار ہوں. ستاروں کو دیکھا اور کہا میں بیمار ہوں، تم مجھے ساتھ نہ لے کے جاؤ. تو قوم والے حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر چلے گئے سب. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے سے ان کے بت قدے میں پہنچ گئے، اور بت قدے میں پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. الا کبیر لہم، سوائے ان کے بڑے کے. ان کے بڑے کو چھوڑ دیا، بڑے بت کو چھوڑ دیا، باقی سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کیوں چھوڑا؟ اللہ فرماتے ہیں لعلہم الیہ یرجعون، اس لیے چھوڑ دیا تاکہ جب وہ قوم والے واپس آئیں تو اپنے بڑے بت سے پوچھیں کہ تم نے باقی بتوں کے ساتھ کیا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اصل میں اپنے قوم والوں کو سمجھانے کے لیے یہ باور کرایا اپنے قوم والوں کو، بڑے بت کو چھوڑ دیا، اس پر کلہاڑی رکھ دی اس کے کندھے کے ساتھ، باقی سب بتوں کو توڑ دیا، اور یہ باور کرایا کہ ان بتوں کی آپس میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا، لڑائی ہو گئی، تو بڑا بت طاقتور تھا، اس نے چھوٹے سب بتوں کو توڑ دیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں باور کرایا کہ یہ معاملہ ہوا ہے. یہ چیز باور کرانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب بتوں کو توڑ دیا، بڑے بت کو چھوڑ دیا. جب واپس آئے وہ، تو اب جب سب سے پہلے وہ اپنے بت قدے میں آئے بڑا پریشان کہ سارے بت جو ہیں جنہوں نے مدد کرنی تھی ان کی، وہ خود بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں، ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں. وہ کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ انه لمن الظالمین، وہ تو بڑا ظالم ہے. آپ دیکھیے کہ جملہ کتنا عجیب ہے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کر دیا؟ یعنی کسی کے معبود کے ساتھ کوئی برا معاملہ کر سکتا ہے
بھئی جس معبود کے ساتھ برا معاملہ ہو سکے وہ معبود کس نام کا، کس کام کا؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا برا کر سکے، جو دوسروں کا نفع کر سکے، جو دوسروں کی مدد کر سکے۔ وہ کون سا معبود ہے جو خود کمزور ہو، جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے اور جس کے ساتھ کچھ ہو سکے؟ وہ کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کر دیا ہے، بڑا ظالم ہے، یہ ظلم کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ وہ معبود ہی کیا جن پر ظلم ہو سکے؟ وہ کہنے لگے آپس میں، حضرت ابراہیم تو یہ کام کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ وہ کہنے لگے سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے وہ ان بتوں کا تذکرہ کرتا ہے غلط طریقے سے، وہ ان بتوں کا اچھا تذکرہ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ بت صحیح نہیں ہے، ان کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، وہی ان کا مخالف ہے، وہی ان کا ذکر کرتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اسی نے کچھ کیا ہوگا۔ آپس میں کہنے لگے قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، کہنے لگے اچھا اسے پھر لے آؤ لوگوں کے سامنے تاکہ سب گواہ رہیں، ہم اس کے ساتھ وہ سلوک کریں گے کہ سب دنیا دیکھے گی کہ ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ، ہمارے معبودوں کو اس نے کیا حال کیا ہے، ہم اس کو کڑی سزا دیں گے، عبرت کا نشان بنائیں گے۔ سب لوگوں کے سامنے اسے لے آؤ، سب لوگوں کو اکٹھا کرو اور اسے بھی لے آؤ، اب لوگ دیکھیں گے ہم کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو لایا گیا سب کے سامنے۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہنے لگے کیا تو نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ ظلم تم نے کیا ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، حضرت ابراہیم کہنے لگے بلکہ کیا ہے اس کو ان کے اس بڑے نے۔ فاسألوهم، انہی بتوں سے پوچھ لو ان كانوا ينطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو۔ حضرت ابراہیم نے اصل میں ایک بات سمجھانی ہے بتوں کو، ان قوم والوں کو، وہ اسی کے مطابق جواب دیا۔ کہا کہ میں نے تو نہیں کیا۔ انہوں نے پوچھا تم نے کیا ہے؟ کہا نہیں بڑے نے کیا ہے۔ آپ بتائیے کہ یہ سچ ہے کہ خلاف واقعہ بات ہے؟ خلاف واقعہ بات ہے۔ اللہ قرآن میں اسے کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم نے توڑا تھا، پچھلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں فجعلہم جذاذا، حضرت ابراہیم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ابراہیم نے کیا ٹکڑے ٹکڑے، بڑے کو چھوڑ دیا۔ بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، بڑے نے تو کچھ نہیں کیا تھا، کیا تو حضرت ابراہیم نے تھا۔ اب حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں، انہوں نے پوچھا باقاعدہ اے ابراہیم تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں بڑے نے کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں انہی بتوں سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو سارا واقعہ ان سے پوچھ لو۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، سورہ مریم میں، کہ کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، وہ سچے نبی تھے، اور ہر نبی صدیق ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ صدیقیت ایک مرتبہ ہے، اور یہ ایسا مرتبہ ہے جو نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے، امت کے درجوں میں سے سب سے بڑا درجہ صدیقیت کا ہے۔ اور نبی، نبوت یا رسالت یہ صدیقیت سے بھی بلند مرتبہ ہے۔ ہر نبی صدیق ہوتا ہے، ہر رسول صدیق ہوتا ہے، لیکن ہر صدیق ضروری نہیں کہ وہ نبی یا رسول ہو، لیکن ہر نبی ضرور صدیق ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا اور انہیں صدیق قرار دیا، جن میں حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، انہیں صدیق قرار دیا۔ ہر نبی صدیق ہوتا ہے۔ اب ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، جن میں سے 2 اللہ کی راہ میں تھے اور 1 اپنے کسی معاملے میں تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی تمام احادیث صحیح ہیں، کوئی حدیث کی سند کے اعتبار سے کمزور نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو وہ جرت کرتے ہوئے، اللہ معاف کرے، کسی حدیث کی سند صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، جو فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، وہاں جھوٹ سے مراد کیا ہے؟ وہاں جھوٹ سے مراد اصل میں ایک جھوٹ ہوتا ہے جو دنیاوی مفادات کی وجہ سے بولا جاتا ہے اور اس سے اپنا فائدہ کمایا جاتا ہے، ایک توریہ ہوتا ہے۔ توریہ بھی خلاف واقعہ بات کو کہتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے دنیاوی مفادات نہیں ہوتے، وہ ایک لحاظ سے سچ بات بھی ہوتی ہے اور ایک لحاظ سے وہ خلاف واقعہ بات بھی ہوتی ہے، اور اس کی اجازت ہے توریہ کی مختلف موقعوں پر۔
توریہ، تا سے، الف با تا سے، توریہ. حدیث مبارکہ ہے لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا. وہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یقول خیرا وینمی خیرا، وہ خیر کی بات کہتا ہے، خیر کو پھیلاتا ہے. خیر کہنے والا، خیر پھیلانے والا جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صلح کرانے کے لیے خلاف واقعہ بات بھی کر لے تو اس کو جھوٹا نہیں کہیں گے. جھوٹ تو اتنا بڑا جرم ہے کہ جھوٹ پر تو لعنت کی بات آئی ہے. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تیسرے پارے کی سورہ آل عمران کی آیت ہے. اور یہاں فرمان کیا ہے کہ صلح کرانے والا جھوٹا نہیں ہوتا. اگر صلح کرانے والا خلاف واقعہ بات بھی کہہ لے تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا. وہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غلط کام کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو خیر کی بات کہہ رہا ہے، خیر کھلانا چاہتا ہے، صلح کرانا چاہتا ہے دو بھائیوں کے درمیان. ایک بندہ دو بھائیوں میں صلح کراتے ہوئے یہ کہہ دے کہ فلاں تمہارے بھائی نے تمہارے بارے میں اچھے کلمات کہے تھے، نہ کہے ہوں، تو اگلا بندہ جو ہے وہ، اس کا دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے اپنے بھائی کے بارے میں. اس سے بھی یہ کہے فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا تھا، اس سے بھی جا کر کہے فلاں نے تمہارے بارے میں اچھی بات کہی تھی، دونوں میں صلح ہو جاتی ہے. کئی دفعہ ایک بندہ خلاف واقعہ بات کرتا ہے تو صلح ہو جاتی ہے. تو یہ جھوٹ ہے ہی نہیں. اسی طرح جو دین کو غالب کرنے کے لیے معاملہ ہو، یہ جھوٹ نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا مقصد تھا. وہ جو 3 جھوٹ کا ذکر ہے حدیث میں، بعض لوگ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں. مولانا مودودی رحمہ اللہ، جوید احمد غامدی وغیرہ اور دیگر لوگ، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بہتان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. قرآن انہیں سچا کہہ رہے ہیں اور یہ بخاری مسلم انہیں جھوٹا کہہ رہے ہیں. بھائی بخاری مسلم جھوٹا نہیں کہہ رہے، وہ سند کے ساتھ ایک بات بیان کر رہے ہیں، اور وہ سند بالکل صحیح ہے، اور وہ صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے. اور آپ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے تھے، جن میں سے 2 اللہ کے لیے تھے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. قرآن حضرت ابراہیم کو جھوٹا کہتا ہے، نعوذ باللہ سچا کہتا ہے، صدیق کہتا ہے، اور یہ راوی کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، یہ نبی کی بات نہیں ہے، یہ راویوں کی بات ہے. تو یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وہ یہ غور نہیں کرتے کہ اس حدیث میں جو 3 جھوٹ کا ذکر ہے، ان میں سے 2 جھوٹ جو اللہ کے راہ میں تھے وہ تو قرآن میں موجود ہیں. ان میں سے وہ حدیث پوری پڑھیں تو اس حدیث میں ایک اس کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا تھا. جب قوم والوں نے پوچھا کہ کیا تم نے توڑا ہے، حضرت ابراہیم نے کہا تھا بڑے نے توڑا ہے. ایک یہ ہے. اور دوسرا قوم والوں نے کہا تھا آؤ ہمارے ساتھ میلے میں چلو، میں نے بھی بیان کیا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا تھا میں بیمار ہوں. بیمار نہیں تھے وہ اصل میں ذہنی طور پر پریشان تھے قوم کی حالت پر. انہوں نے توریہ کرتے ہوئے اس کو بیماری سے تعبیر کیا. لوگوں کو سمجھ آیا جیسے وہ حقیقی بیمار ہے. ان کی مراد یہ تھی میں تمہارا حال دیکھ کر پریشان ہوں. اس کو انہوں نے بیماری سے تعبیر کیا. اس کو کذب کہا گیا. توریہ کو بھی عربی میں کذب کہہ دیا جاتا ہے. کذب کے کئی معنی ہیں. کذب جھوٹ کو بھی کہتے ہیں، کذب توریہ کو بھی کہتے ہیں، کذب غلطی کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں. اب اگر حضرت ابراہیم صدیق تھے، اس کی مخالفت کی وجہ سے حدیث کو رد کرنا ہے تو قرآن کی اس آیت کو بھی رد کرنا چاہیے. پھر نعوذ باللہ وہ جو فقال انی سقیم والی آیت ہے اس کو بھی رد کرنا چاہیے. اصل میں یہ رد کرنا سمجھے بغیر یہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے. صحیح طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تطبیق دینے کی کوشش کرے. اگر کوئی چیز صحیح سند سے ثابت ہے تو ٹکراؤ، جو بات اللہ کی طرف سے صحیح سند سے ثابت ہے ان میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو بات اللہ کی طرف سے ہوگی وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو اللہ کے علاوہ کی طرف سے بات ہوگی اس میں اختلاف ہوگا. جو اللہ کے علاوہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے بات ہوگی اس میں اختلاف نہیں ہوگا. یہ بات بھی اللہ کی طرف سے ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں 2 باتیں قرآن والی ہی ہیں. اس حدیث کو رد کرنا گویا کہ قرآن کو رد کرنا ہے. تو یہ در حقیقت جھوٹ نہیں ہے معروف معنوں میں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات سمجھانے کے لیے یہ انداز اختیار کیا تھا، اور مقصد کیا تھا وہ ابھی میں بیان کر رہا ہوں. تو حضرت ابراہیم کہنے لگے، خود توڑا تھا، کہنے لگے بڑے نے توڑا ہے، ان بتوں سے خود ہی پوچھ لو. فرجعوا الى انفسهم، انہوں نے اپنے نفسوں کی طرف، اپنے دلوں کی طرف رجوع کیا. فقالوا، تو وہ کہنے لگے انکم انتم الظالمون، تم ہی ظالم ہو. جب حضرت ابراہیم نے کہا ان بتوں سے پوچھ لو کیا ہوا ہے، تو سٹ پٹا گئے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس بات کا. بتوں سے کیسے پوچھیں؟
انہوں نے غور کیا، ہم بتوں سے پوچھے، کہنے لگے دل میں کہنے لگے بتوں سے کیسے پوچھیں؟ جب دل میں یہ بات آئی تو دل میں ان کی یہ بات بھی آئی، وہ کہنے لگے ہاں اصل میں تو ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی غلط ہیں، ابراہیم تو صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے جن بتوں کو اپنا حاجت روا مشکل کشا اپنا معبود مانا ہوا ہے وہ تو بول بھی نہیں سکتے، وہ تو اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے، وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ دل میں کہنے لگے تم غلط ہو، لیکن پھر شیطان حملہ آور ہو گیا، اب اپنی غلطی مانتے، شکست مانتے تو ان کو ان کی ہیٹھی ہوتی، ان کی شکست ہوتی۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر ان کے سر الٹا دیے گئے، پھر ان کی عقلیں الٹا دی گئیں، شیطان دوبارہ حملہ آور ہو گیا۔ کیا کہنے لگے؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تو جانتا ہے یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم نے یہی ان کے منہ سے کہلوانا تھا۔ کہنے لگے، فوراً بولے حضرت ابراہیم، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے، جو نہ تمہیں نفع دے سکیں نہ نقصان دے سکیں، نہ اپنے آپ کو بچا سکیں، نہ تمہارے ساتھ بات کر سکیں، نہ تمہارے سوال کا جواب دے سکیں، تم نے ایسے معبود بنائے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے بالمقابل، اللہ رب العالمین کے بالمقابل تم نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنایا ہے، اللہ اور یہ برابر ہیں، گویا کہ اللہ بھی ایسے ہیں۔ کتنی توہین ہے اللہ کی کہ تم اصل میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، گویا کہ اللہ کو اس کے برابر کیا جا رہا ہے۔ اب وہ اتنی حقیر چیز ہے کہ وہ نہ بول سکتی ہے، نہ اپنے آپ کو دشمن سے بچا سکتی ہے، نہ نفع دے سکتی ہے، نہ نقصان دے سکتی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر انہیں بت بناتے ہیں، انہیں معبود بناتے ہیں۔ کیا ان کے نزدیک اللہ رب العالمین بھی ایسے ہی ہیں؟ کتنی توہین ہے اللہ رب العالمین کی۔ حضرت ابراہیم نے یہی ان کو سمجھایا، یہی سمجھانا چاہتے تھے، ان کے منہ سے کہلوانا چاہتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، یہ نہیں بتا سکتے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور پھر نصیحت کی، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تم پر بھی اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، اور تمہاری دلیل کیا ہے؟ ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے تھے۔ افسوس ہے تم پر اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں؟ یہی سمجھانا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ ان کو کوئی ڈر نہیں تھا اب قوم ان کے ساتھ کیا کرتی ہے، اللہ کے لیے انہوں نے یہ کام کیا حکمت کے ساتھ۔ ایسی بات کی کہ قوم والوں کو غور کرنے کا موقع ملا، ان کو غور کرنے پر مجبور کیا ہے انہوں نے اپنی قوم کو۔ اب آگے قوم مانتی ہے کہ نہیں مانتی، یہ بات کا معاملہ ہے۔ آگے سے قوم کیا کہنے لگی؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، کہنے لگے اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو۔ دیکھیے یہاں ایک ایک لفظ سے توحید ثابت ہو رہی ہے۔ مشرک وہ لفظ بول رہے ہیں جس سے توحید ثابت ہو رہی ہے۔ کہنے لگے اس کو جلا دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ معبود کی مدد کی جاتی ہے کہ معبود مدد کرتا ہے؟ جس معبود کی مدد کی جائے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے دلائل ہیں اس واقعے کے اندر توحید کے، اللہ کی حقانیت کے اور اللہ کی وحدانیت کے۔ کہنے لگے اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یہاں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جب باطل کے پاس جواب نہیں ہوتا تو وہ تشدد پہ اتر آتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے تو بات دلیل سے کی ہے، ایسی بات کی ہے ان کو مجبور ہو گئے ہیں۔ ایک دفعہ تو بولتی بند ہو گئی، پھر شیطان نے سر الٹایا ان کا، پھر وہ بولے، کہنے لگے یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بات کی، کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس، ایک ہی جواب ہے کہ اس کو قتل کر دو، اس کو ختم کر دو اور اس کو عبرتناک سزا دو۔ اللہ نے بچا لیا اور اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، وہ لمبا واقعہ ہے تو وقت ختم ہو گیا ہے، تو اسی پر ہی ہم بس کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور یہ جو قصے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کی، ان سے عبرت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. والروح